السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان گزرتے چلے جا رہے ہیں، رمضان کا مہینہ گزرتا چلا جا رہا ہے، ہاتھوں سے دھیرے دھیرے نکلا جا رہا ہے اور آخری عشرہ بھی بالکل نکلتا جا رہا ہے۔ میرے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں خود بھی بہت عبادت کیا کرتے تھے اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے۔ لہٰذا جہاں سارا مہینہ بابرکت ہے، وہاں خاص طور پر آخری عشرے کی عبادت کی خاص فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے۔ دوسری حدیث میں فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اتنا مجاہدہ کیا کرتے تھے کہ جتنا دوسرے دنوں میں نہیں کیا کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری آخری عشرے کی عبادت ہمیں بڑھا دینی چاہیے، ہمیں آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دروازہ بھی کھٹکھٹاتے، یعنی اپنے بچوں کے گھر کا دروازہ بھی جا کر کھٹکھٹاتے اور فرماتے، الا تقومانی فتصلیانی، کیا تم دونوں نماز پڑھنے کے لیے اٹھو گے نہیں؟ یعنی خود جاگنے کے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی جگائیں، بچوں کو بھی تلقین کریں۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ جب آخری عشرہ شروع ہو گیا ہو تو رات کے تہجد پڑھیں اور تہجدوں میں اضافہ کریں اور تہجد میں خوب محنت کریں اور اپنے گھر والوں اور بچوں کو بھی نماز کے لیے اٹھائیں۔ اگر وہ اس کی طاقت رکھتے ہوں تو گویا کرنے کا کام یہ ہے کہ پھر آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ محنت کرنی ہے۔ لیلۃ القدر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ترجمہ، بے شک نازل کیا ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں، اور کیا تمہیں معلوم کہ کیا ہے شب قدر؟ شب قدر بہتر ہے 1000 مہینوں سے۔ اترتے ہیں فرشتے اور روح القدس اس میں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے انتظام کے لیے۔ سلامتی ہے یہ رات طلوع فجر تک۔ یعنی ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ تمہیں کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں آپ 1 سے 1000 لے سکتے ہیں، یعنی 1 روپے کی کیا ویلیو ہے، لیکن اس میں کیا ہے کہ 1 کی جگہ 1000 لے سکتے ہیں۔ اس میں فرشتے اترتے ہیں اور یہ رات سے صبح تک رہتی ہے۔ اس کا عربی میں ایک مطلب ہے قیمت، دوسرا مطلب ہے تنگ پڑ جانا، کہ اس رات زمین پر اتنے فرشتے آتے ہیں کہ زمین چھوٹی پڑ جاتی ہے، اور تیسرا مطلب ہے مقدار، مطلب یہ فجر کی نماز تک رہتی ہے، رات سے شروع ہوتی ہے اور فجر کی نماز تک رہتی ہے، یہی ہے لیلۃ القدر۔ لیکن لیلۃ القدر کی کوئی ایک رات، کوئی ایک شب فکس نہیں ہے۔ 21، 23، 25، 27، 29 یہ 5 راتیں لیلۃ القدر کی ہوتی ہیں۔ یہ طاق راتیں ہیں، تو ہمیں ان میں زیادہ سے زیادہ محنت کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ دعائے استغفار کرنا چاہیے، ہمیں زیادہ سے زیادہ دعائے استغفار کرنا چاہیے۔ یہ شب قدر کی 5 راتیں ہمیں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ملی ہیں، اور اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ ایک ایسا موقع دیا ہے کہ جس میں ہم اپنی ساری دعائیں، ساری حاجت قبول کروا سکتے ہیں۔ ہمیں رات کو جاگ کر عبادت کرنی ہے، ہمیں راتوں کو جاگنا ہے۔ ہماری 2 طاق رات نکل چکی ہیں، 2 طاق رات گزر چکی ہیں، اب تیسری طاق رات آئے گی اور ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے۔ 21 اور 23 کی طاق رات نکل چکی ہے، اب 25، 27 اور 29،
تو ان تینوں میں بھی ہمیں ریگولر اہتمام کرنا ہے، کیونکہ لیلۃ القدر کی کوئی ایک رات فکس نہیں ہے، اس لیے ہمیں ہر رات جاگ کر، شب قدر کی ہر رات جاگ کر عبادت کرنی ہے۔ اگر ہمیں لیلۃ القدر مل جاتی ہے تو ہم اس ایک رات کی عبادت، ہماری اس ایک رات کی عبادت 80 سال کی عبادت سے بہتر ہے، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، ہماری ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو اس لیے ان دنوں میں خصوصی توجہ کے ساتھ دعا مانگتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عبادت کی توفیق مانگنی چاہیے۔ شب قدر کی دعا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ترجمہ، اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف کر دے۔ اللہ سے دعا مانگیں، اللہ میری خوشیوں میں اضافہ کر دے اور مجھے ایسی توبہ نصیب فرما جو میرے سارے غم اور میری ساری پریشانیوں کو دور کر دے اور سارے گناہوں کو بخش دے، اور نیک کاموں کی توفیق عطا فرما جو میرے لیے خیر اور بھلائی کے راستے آسان کر دے، میرے راستے روشن کر دے، اور میری زندگی میں ایسی برکت عطا کر جو پوری زندگی میرے ساتھ رہیں، اور ایسے عمل نصیب فرما جو تو مجھ سے راضی ہو جا، جو تو مجھ سے راضی ہو جا۔ روزہ رکھ کے، تراویح پڑھ کے رب کہتا ہے مجھے حیا آتی ہے میرا بندہ ہاتھ اٹھائے اور میں اس کے ہاتھ خالی واپس کر دوں۔ ان کے لیے بھی دعائیں کرنی ہیں رمضان میں جو ہم سے بچھڑ گئے، منو مٹی تلے جا کر آرام فرما ہو گئے۔ یہ رمضان کا مہینہ بخشش مانگنے کا مہینہ ہے، اللہ کے حضور معافی مانگیں، ان کے لیے بھی اور ہمارے اپنوں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی۔ ہمارے پاس صرف لیلۃ القدر کی 3 رات بچی ہیں، آخری عشرے کی 5 یا 6 راتیں بچی ہیں، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، سچے دل سے رو رو کے دعائیں مانگنی ہے، رو رو کے استغفار کرنا ہے، اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ ہماری ساری دعاؤں کو قبول کرے، اللہ ہماری ساری جائز دعاؤں کو قبول کرے۔ رمضان کا آخری عشرہ، تیسرا عشرہ، یہ وہ عشرہ چل رہا ہے جس کو تینوں عشروں میں سب سے زیادہ فضیلت والا کہا گیا ہے، کیونکہ اس میں وہ مبارک رات ہے جس کو قرآن کریم نے 1000 مہینوں سے بہتر فرمایا، اسی عشرے میں آتی ہے، تو اس لیے اس عشرے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے۔ یہ قیمتی مبارک مہینے کے آخری ایام ہوتا ہے، یہ قیمتی مبارک مہینے کا آخری ایام ہوتا ہے کہ اس عشرے میں جو کچھ ہماری کوتاہیاں رہ گئی ہیں، جو غلطیاں ہو گئی ہیں، جو نیکی رہ گئی ہیں، جو نیکی ہم نہیں کر پائے ہیں، جو کمی رہ گئی ہیں، ہم ان سب کو اس میں یعنی ان سب کی مغفرت اس میں کرا لیں۔ اس سے پورا کرنے کا بہترین اور آخری موقع ہمیں نہیں ملتا، کیونکہ اس عشرے میں جہنم کی آگ سے خلاصی کا مہینہ کیا گیا، کیونکہ اس میں جہنم کی آگ سے نجات ملتی ہے۔ رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں عبادت کا اہتمام زیادہ سے زیادہ فرمانا چاہیے، دعاؤں کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس عشرے میں اور 2 عشروں سے زیادہ عبادت کیا کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے میں اپنے معمول سے زیادہ، بہت زیادہ عبادت و مجاہدہ کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں یعنی ازواج مطہرات کو بھی اس کی تلقین کیا کرتے تھے۔ لیلۃ القدر کی رات میں ہمیں نماز تہجد کے ساتھ ساتھ نماز توبہ بھی پڑھنی چاہیے، اس میں ہم اپنی توبہ کروائیں، اپنے ملنے والوں کی توبہ کروائیں، سبھی کے لیے توبہ استغفار پڑھیں۔ تسبیحات کا بھی اہتمام کریں، کیونکہ یہی وہ عشرہ ہے جو سب سے زیادہ فضیلت کا ہے، سب سے زیادہ قبولیت کا ہے، اور ہمیں نہیں معلوم کہ کون سی رات لیلۃ القدر کی رات ہو جائے، ہمیں ان 5 طاق راتوں میں لیلۃ القدر مل جائے۔ اگر ہمیں لیلۃ القدر مل جائے تو ہماری ایک رات اس 80 سال کی عبادت سے بہتر ہے، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، تو اس لیے ہمیں ساری طاق راتوں میں بہت ساری عبادت کرنی ہے۔ ان راتوں میں
عبادت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، دعائیں زیادہ سے زیادہ مانگنی چاہیے اور قرآن کی تلاوت بھی کرنی چاہیے۔ اور آپ سبھی سے خصوصی درخواست ہے کہ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اس میں جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ مجھے بتائیں، اور میری ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریے۔ انشاءاللہ آگے بھی آپ کے لیے ایسی ہی اسلامک جانکاری لے کر آؤں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔